ہاں ایک بات ضمن آ گئی، میں ہماری مسجدوں میں ایک اور رواج پڑ رہا ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ آپ کی مسجد کا جو امام ہے، خطیب ہے، جس کو اہل محلہ نے، مسجد کمیٹی نے اپنی مسجد کا امام مقرر کیا ہے، خطیب مقرر کیا ہے، اور وہ دین کی خدمات آپ کی مسجد کے اندر دے رہا ہے، وہ آپ کا قائد ہے، وہ آپ کا مقتدا ہے، وہ آپ کے اعمال، آپ کے سجدوں، آپ کی نمازوں کا گواہ ہے، اور آپ اس کے گواہ ہیں، وہ آپ کا گواہ ہے۔ اپنے امام سے اپنے دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کریں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک رواج پڑ رہا ہے، جب کوئی فوت ہو جائے تو یہ بحث کرتے ہیں جی کہ امام صاحب کو کیا دینا کہ وہ سڑے جنازے نے غسل دے دینا، کفن پہ نہ چھوڑیں، جن باڈی تیار کر لیں، تو جنازہ پڑھانے کے لیے ہمارے پیر صاحب آئیں گے۔ یہ بات ہمارے لوگوں کے اندر پھیل رہی ہے، فلاں شاہ صاحب آئیں گے، فلاں پیر صاحب آئیں گے، فلاں بہت بڑے امام ہیں، فلاں ملک سے آئے ہیں، وہ آ کر جنازہ پڑھائیں گے۔ امام کیا کرے گا؟ صرف جنازوں کو غسل دے گا؟ نہیں، جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اس امام کے مشورے کے بغیر کسی بھی آدمی کو دعوت نہ دیں کہ وہ آ کر یہاں نماز پڑھائے، جنازہ پڑھائے۔ امام اپنی مرضی سے کسی کو آگے کرتا ہے تو وہ امام وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا، لیکن یہ کوئی بندہ ضد کر بیٹھے میرے پیر صاحب آ کے جنازے پڑھائیں گے، میرے پیر صاحب آ کر مسجد کے اندر یہ کریں گے، تو یہ بات ان ایکسیپٹیبل ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی انڈیویجول کر لیں، کسی شادی ہال میں جا کر لیں پروگرام، کسی بڑے میدان میں جا کے پروگرام کر رہے ہیں، جس کو مرضی بلا لیں، لیکن جس مسجد میں آپ آئے ہیں، آپ اس مسجد کے امام کے تابع ہیں۔ جب نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی پیچھے اس امام کے، تو اب جناب پتہ چلا جی جنازہ پڑھانے کے لیے جی امام صاحب نے جی ہم اپنے پیر سے جنازہ پڑھوائیں گے۔ آپ ضرور پڑھوائیں اپنے پیر سے جنازہ، لیکن اس کے لیے جنازہ گاہ میں لے جائیں جنازے کو۔ یہ باتیں یہ باتیں تو بڑی کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں، کرنا ضروری ہے۔ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں ہمارے لوگوں کے اندر، اس سے کیا ہوتی ہے؟ کمیونٹی کے اندر رسپیکٹ کم ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب آئیں گے جی، وہ جنازہ پڑھائیں گے جی، امام صاحب نے غسل دے دیا، دعا کر لی، سب کچھ کر لیا، امام کی فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ امام نے نکاح کی فیس کتنی لینی ہے۔ یہ فکر نہیں ہوتی کہ شادی ہال کے اندر ہم نے جو 1.5-2 لاکھ پاؤنڈ خرچ کیے ہیں، جن کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن امام کو ہم نے نکاح کی کتنی فیس۔ ایک دفعہ میں نکاح پڑھانے کا تو ایک ساتھ نکاح کے بعد بڑا ہاتھ دکھ، جناب لاکھوں پاؤنڈ کے خرچے کیے ہوئے، تو مجھ سے وہ صاحب پوچھتے ہیں جی امام صاحب جرمانہ کتنا ہے؟ نکاح فیس دیتے ہوئے کہتے ہیں امام صاحب جرمانہ کتنا ہے؟ تو میں نے کہا 1.5 لاکھ پاؤنڈ۔ یہ گل جرمانے دی ہے؟ نہیں امام صاحب مجھے مذاق کر رہے تھے۔ میں کیا مذاق کرنے کے لیے تجھے یہ کہ امام سے 100 پاؤنڈ 150 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ فیس دینی پڑے گی، آپ پوچھو جرمانہ کتنا ہے؟ یہ ہم لوگوں کے اندر یہ ایک عجیب قسم کی نیچرل پائی جاتی ہے۔ امام کو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کبھی کسی امام نے ہڑتال کی ہو، یار میری تنخواہ کم ہے تو میں آج نماز نہیں پڑھانی؟ کبھی نہیں سنا ہوگا، کبھی کسی امام کا آپ نے شکوہ نہیں سنا ہوگا۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے، ان کے رزق کے اندر جو بھی تنخواہ ہوتی ہے وہ تنخواہ نمازیں پڑھانے کی نہیں لیتے ہے، تبلیغ کرنے کی نہیں لیتے، جو وقت آپ دیتے ہیں اس کی وہ ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا کہ علماء اور ائمہ کی اتنی خدمت کی جائے کہ ان کو ان کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ میں اپنے بل کیسے بھروں گا، میں اپنے گھر کا نظام اور بچوں کے نظام کیسے چلاؤں گا۔ یہ نہ سمجھے کہ تو امام صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، یہ میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تو ان چیزوں کے لیے سمجھا فکر کیا ہوتی ہے جی نکاح کی فیس امام صاحب کو کتنی دینی ہے؟ 4 بندوں سے 5 بندوں سے 8 بندوں سے مشورہ کریں گے۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ جو 20-50 لاکھ کا ہال بک کرایا ہے جی اس سے کتنے لوگوں سے مشورہ کیا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان کمزوریوں کو دور کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جنازہ آ کر جی ہمارے پیر صاحب پڑھائیں گے، جی کیوں پڑھائیں گے جی پیر صاحب آپ کے؟ جس وقت آپ یہاں کرونا وائرس کی وبا پھیلی اور باڈیوں کے مسجدوں کے اندر ڈھیر لگ گئے، لوگوں نے جو باڈیوں کے ورثاء تھے وہ باڈیوں کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وقت غسل کون دے رہا؟ آپ کا امام۔ اس وقت جنازے کون پڑھا رہا ہے؟ آپ کا امام۔
اس وقت آپ کے پیر صاحب کہاں چھپے ہوئے تھے بھائی؟ ایک سوال ہے نا. جب کورونا وائرس سے لوگ مر رہے تھے اس وقت کسی نے نہیں کہا جی امام صاحب نہ جی ہمارے پیر صاحب آئیں گے، کورونا والی باڈی ہے وہ اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے، جنازہ بھی پڑھائیں گے. یہ اس کنسپٹ کو ختم کریں. جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے رول کو فالو کریں، اس کے اصول کو فالو کریں، اپنے امام کی رسپیکٹ کریں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کو آپ نے اپنا مقتدا بنایا ہے، اللہ فرمائے گا کہ جس طرح امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اسی طرح اپنے امام یوم ندعوہم بامامہم، قیامت کے دن خدا اپنے امام کے ساتھ آپ کو بلائے گا. آپ کا امام آپ کی سجدوں کی گواہی دے گا، آپ کی اس کی گواہی دے گا. یہ چند باتیں میں نے اس لیے کر دی ہیں کہ یہ جیسے چھوٹی چھوٹی میں معاشرے کے اندر چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، جمع کرتا رہتا ہوں، موقع دوڑتا رہتا ہوں کہ ادھر جمع ہوئے تو پھر تمہیں سناواں. جڑیاں گلاں رہ گئی ہیں وہ آئندہ پھر کسی مجلس